السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل نایاب موتی۔ آج آپ لوگوں کی خدمت میں بہت ہی قیمتی اور جامعہ نایاب باتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کام کرنے کی ترتیب، 5 گشتوں کی ترتیب اور تفصیل۔ ہم کس طرح جماعت اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں جو روزانہ کی 5 گشتیں کرنی ہیں، خصوصی گشت، تعلیمی گشت، عمومی گشت، تشکیلی گشت، اصولی گشت، ان 5 گشتوں کو ہم کس ترتیب کے ساتھ کریں، یہ آج میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سے بتانے والا ہوں۔ تو بہت قیمتی اور جامعہ باتیں ہیں، ہمارے بڑوں کی باتیں ہیں، لہذا آپ حضرات اس کو ضرور سماعت فرمائیں۔ خصوصی گشت، اللہ کے راستے میں نکل کر روزانہ 5 گشتیں کرنی ہیں۔ ان میں سے پہلا خصوصی گشت۔ خصوصی گشت میں جو ذمہ دار قسم کے ہوتے ہیں، ان سے ملاقات کی جائے گی، چاہے مسجد کے ذمہ دار ہو یا بستی کے ذمہ دار ہو یا مسجد وار جماعت کے ذمہ دار ہو۔ اس میں 3 باتیں بیان کی جائے گی۔ نمبر 1، ایمان کی فضیلت۔ نمبر 2، ایمان والوں کی فضیلت۔ نمبر 3، ایمان زندگیوں میں آئے، اس کی فکر لے کر جماعت آئی ہوئی ہے۔ ان 3 باتوں پر خصوصی گشت میں بات کرنی چاہیے۔ نمبر 2، تعلیمی گشت۔ تعلیم کے دوران ہر 10-15 منٹ کے وقفے سے 2 ساتھیوں کی جوڑیاں بنا کر تعلیمی گشت میں بھیجنا چاہیے کہ ہمارے ہر ساتھی داعی بنے۔ جو آدمی بغیر کسی کام کے کھڑا ہو، اس سے ملاقات کرنی ہے اور وقت لے کر اسے مسجد میں لانا ہے۔ نمبر 1، جتنا وقت اس سے لیا ہے، اس سے زیادہ اسے تعلیم میں نہ بٹھائیں۔ مثلا 10 منٹ کا وقت لیا ہے تو 5 منٹ تعلیم میں بٹھائیں اور 5 منٹ اپنا ایک ساتھی لے کر اس کے ساتھ الگ بیٹھیں، جو اسے دین کی ضرورت کا احساس اور ایمان بنانے کی فکر دلائیں۔ نمبر 2، زیادہ دیر نہیں، زیادہ دور نہیں، جلدی سے واپس آئیں اور زیادہ دور نہ جائیں۔ نمبر 3، عمومی گشت۔ خصوصی گشت میں جو چیزیں بیان کی جائے گی، وہ عمومی گشت میں بھی بیان کی جائے گی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ عمومی گشت گھر یا دکان سے باہر ہوگا اور خصوصی گشت گھر میں یا دکان پر بیٹھ کر کیا جائے گا۔ دوسری چیز کہ جو گشت کے آداب بیان کیے جاتے ہیں وہ عمومی گشت کے ہیں، خصوصی گشت میں وہ چیزیں نہیں ہوگی۔ مطلب یہ کہ عمومی گشت میں کھانا پینا کوئی راستے میں مل جائے تو اس سے بات کرنا یہ نہیں ہوگا، اور خصوصی گشت میں یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، تشکیلی گشت۔ ہم تشکیل کیسے کریں؟ اب جب کہ ہماری جماعت اس بستی میں آئی ہے اور خصوصی تعلیمی اور عمومی گشت کر لے، تو اب لوگوں کی تشکیل کی جائے گی کہ جس طریقے سے ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اس طریقے سے یہ لوگ بھی اللہ کے راستے میں نکلیں۔ تو اس کے لیے ایک ایک کے پاس جانا اور انہیں سمجھا کر اور اپنے ایمان کو بنانے کی فکر دلا کر اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے آمادہ کرنا۔ تشکیل اگر گھر میں بیٹھ کر ہو تو 4 چیزیں بیان کریں، اس کا خاص خیال رکھیں۔ نمبر 1، ایمان کی فضیلت اور محنت۔ نمبر 2، نماز کا اہتمام۔ نمبر 3، تعلیم و تربیت۔ نمبر 4، ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا۔ جب گھر میں بیٹھ کر بات کریں تو ان 4 چیزوں پر ضرور بات کریں۔ تشکیل کا طریقہ یہ ہے کہ اگر 3 دن کی تشکیل کرنی ہے تو پہلے 4 ماہ کی تشکیل کی جائے۔ وہ جو ارادہ کرے اسے اپنی کاپی میں لکھ لے، پھر چھلے کی تشکیل کریں۔ وہ جو ارادہ کرے اسے بھی لکھ لیں
اس کے بعد 3 دن کی نغد تشکیل کریں اور اس پر پورا زور دیں، اور اگر چلے یا 4 ماہ کی تشکیل کرنی ہے تو پورا زور اسی پر دیں۔ نمبر 5، اصولی گشت۔ یہ ہماری جماعتوں میں نکل کر جو روزانہ 5 گشتیں کرتے ہیں، اس کا آخری گشت ہے اصولی گشت۔ تشکیلی گشت میں جن لوگوں نے ارادے کیے ہیں اب انہیں مکمل طریقے سے اصول کرنا ہے اور انہیں مسجد میں جمع کر کے ان کی جماعت بنا کر روانہ کرنی ہے۔ ان 5 گشتوں میں اصولی گشت سب سے زیادہ دشوار ہے۔ اصولی گشت میں محنت بھی بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونا بھی پڑتا ہے۔ اگر ہماری طرف سے ذرا بھی بے فکری ہوئی تو بنی بنائی جماعت ٹوٹ بھی جاتی ہے۔ اس لیے تشکیل والوں کے ذمے یہ ہے کہ جب دن بھر وہ تشکیلوں میں یا اصولی گشت کے ذریعے سے جب تشکیلوں میں جائیں تو خوب محنت کرنے کے بعد راتوں میں اٹھ کر ان کا نام لے کر ان کو اللہ سے مانگے، ان کے لیے اور ان کے رکاوٹوں کے لیے اللہ سے مانگے، وہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اللہ سے مانگے، تو ان کی دعاؤں کا اثر ان کے دلوں پر ہوگا۔ تو یہ تشکیل والوں کا کام ہے۔ تو یہ رہے اللہ کے راستے میں نکل کر روزانہ کے 5 گشتیں ہم سب کو کرنی ہیں۔ تو مزید اصلاحی باتوں کے لیے آپ ہمارے چینل کو لے کر شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو کل انشاءاللہ آپ کے سامنے اللہ کے راستے میں کام کرنے کی ترتیب کیسے ہے تو یہ آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ عنوان پیش کیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام